يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا اس چینل رضویہ پر خیر مقدم ہے اور آپ کے شکر گزار بھی ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت کو اس چینل کے حوالے کیا. ہماری گفتگو غسل کے حوالے سے چل رہی ہے اور غسل کے حوالے سے کچھ عرائض آپ کے سامنے پیش کیے گئے. کل کی گفتگو میں غسل میت اور غسل مس میت کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی، لیکن ان میں کچھ نکات چھوٹ گئے ہیں کہ جن کو آج کی اس گفتگو میں ہم بیان کرتے ہوئے پھر مستحب غسلوں کی طرف رخ کریں گے. کچھ مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر جا کر ولی کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے. بغیر ولی کی اجازت لیے ہوئے ہم میت کو غسل دے سکتے ہیں، کفن پہنا سکتے ہیں اور دفن کر سکتے ہیں. ان میں سے پہلا مقام یہ ہے کہ جب شرعی ولی جو ہو وہ میت سے مربوط کاموں کو انجام دینے سے منع کر دے یا کسی دوسرے کو معین بھی نہ کرے، تو اس صورت میں دوسروں کو بھی معین نہ کرے اور اس دوسروں کو بھی منع کر دے، تو ایسی صورت میں ہم پر ضروری ہے کہ ہم اس کے کفن و دفن کا انتظام کریں اور اس کی میت کو سپرد لحد کریں، نماز پڑھیں، کفن پہنائیں. ولی اگر غائب ہو جائے، اس طرح کی اس تک پہنچنا ممکن نہ ہو اور بعد کے مرحلے میں میت کے لیے کوئی شرعی ولی نہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی ضروری ہے کہ ہم بغیر ولی کی اجازت کے ہم کسی میت کے لاشے کو غسل دیں، کفن پہنائیں، دفن کریں، حنوط دیں، سارے مراحل جو ہیں اس کے انجام دیں. اچھا، بعد کے مرحلے کی وضاحت اس طریقے سے کر دوں کہ جیسے والد غائب ہو گئے ہیں اور اب اس مرحلے میں ان کے بعد میت کا کوئی دادا زندہ نہ ہو، یعنی آبا و اجداد میں کوئی بھی زندہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ ولایت ساقط ہو جاتی ہے. تیسرا مسئلہ کہتے ہیں ولی دیوانہ ہو اور بعد کے مرحلے میں بھی میت کا شرعی ولی نہ ہو. خود ولی جو ہو، جیسے ایک بچہ مرا، ایک بیٹا مرا اور باپ دیوانہ ہے اور اس کے علاوہ جو ولی ہیں، اس کے علاوہ جیسے دادا ہوا، دادا بھی یا نہیں ہیں یا ہیں تو وہ دیوانے ہیں، تو اس طریقے سے یہ ولایت ساقط ہو جاتی ہے اور پھر بغیر ولی کی اجازت کے ہم انہیں دفن بھی کر سکتے ہیں، کفن بھی دے سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ حنوط اور میت کی لحد تک پہنچا کے نماز میت غسل سارے مراحل جو بھی ہیں حل کر سکتے ہیں. میت کا اگر کوئی شرعی ولی نہ ہو تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ ہم اس کام کو انجام دیں. میت کا کوئی شرعی ولی نہ ہو، جیسے جس گھر میں موت ہوئی ہو اس گھر میں کوئی مرد نہ ہو. مثال کے طور پر ہوتا ہے صرف ماں ہے، بہنیں ہیں، یہ لوگ ہیں اور کوئی باپ یا دادا یا اس جیسا کوئی نہیں ہے، تو اس صورت میں ہر شخص پر واجب ہے کہ اس کی میت کو دفن کرے، غسل دے، کفن پہنائے. یہ وہ مراحل تھے کہ جہاں پر جا کر ولی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اب بعض مقامات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں کہ جن مقامات میں میت کا غسل، کفن اور حنوط واجب ہی نہیں ہے، آپ کو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جیسے ہے ویسے ہی دفن کر دینا ہے. پہلا مرحلہ میدان جنگ میں شہید کا ہے کہ جو میدان جنگ میں شہید ہو جائے، امام اور نبی کی اجازت سے جنگ کرنے جائے اور ایسی صورت میں شہادت نصیب ہو، تو کچھ شرطوں کے ساتھ، کچھ شرطیں ہیں اس کے حوالے سے، اگر وہ تمام شرطیں پائی جاتی ہیں تو اس صورت میں اس کا بدن بغیر غسل کے، بغیر کفن کے ایسے ہی دفن کر دیا جائے گا. دوسرا مرحلہ ایسے شخص کے حوالے سے ہے کہ جس کو حکومت اسلامی نے سنسار کرنے کا حکم دیا ہے،
زمین میں گاڑنے کے بعد اس پر پتھر اتنے مارے جائیں کہ وہ مر جائے، یا کسی اور عنوان سے اسے قتل کا حکم دیا ہے، قصاص کے طور پر اسے قتل کا حکم دیا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کا غسل، کفن اور حنوط نہیں ہے۔ تیسرا مرحلہ ساقط ہونے والے اس بچے کے حوالے سے ہے کہ جو مسلمان کے حکم میں ہے، یعنی اس کی ماں باپ کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، اور وہ 4 مہینہ مکمل ہونے سے پہلے ہی شکم میں اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جائے اور اس کا بدن مکمل نہ ہو، تو اس صورت میں نہ اس کو غسل دینا ضروری ہے، نہ کفن، نہ اس کو نماز اس پر پڑھی جائے گی، نہ اسے حنوط کرنا ضروری ہے، بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ چوتھا مقام ان بعض مقامات میں ہے جب میت کے بدن کے اعضاء جدا ہو گئے ہوں اور ان میں سے بعض موجود نہ ہوں، تو اس کا غسل، کفن اور حنوط نہیں دیا جائے گا۔ اس میں بھی کچھ شرطیں پائی جاتی ہیں کہ ان شرطوں کے ساتھ اگر ہے تو ایسی صورت میں ضروری نہیں ہے کہ انہیں غسل یا حنوط یا کفن مکمل طور سے پہنایا جائے۔ اب آپ کے سامنے واجب کا تذکرہ مکمل ہو چکا ہے اور واجب غسلوں کو آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ 7 غسل ایسے ہیں کہ جہاں پر ہم مرد و عورت دونوں کو ضروری ہے کہ ان غسل کو انجام دیں، اور اب جو ہمارا مرحلہ ہے وہ مستحب غسلوں کے حوالے سے ہیں۔ کچھ غسل ایسے ہیں کہ جو اسلام نے ہمارے لیے مستحب قرار دیے ہیں۔ آپ اگر ایونٹ اور موقعوں کی بات کریں تو ہوتا یہ ہے کہ ہر خوشی کی تاریخ میں غسل کہیں نہ کہیں آپ کو کسی نہ کسی کتاب میں مل ہی جاتا ہے، لیکن ہر وہ غسل کی جو آپ کو واٹس ایپ پہ میسج آتا ہے، اعمال میں مل جاتا ہے یا کتابوں میں مل جاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے مرجع تقلید کے حوالے سے بھی وہ تائید ہوا ہو۔ بہت سارے غسل ایسے بیان ہوئے ہیں لیکن ان میں مرجع تقلید حضرت عطا اللہ سستانی کا نظریہ دوسرا ہے، اور ہر غسل کو وہ مستحب غسل نہیں مانتے۔ اسی لیے صرف ان غسلوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں کہ جو مستحب ہیں اور وہ مستحب ان کو مانتے ہیں۔ پہلا غسل غسل جمعہ ہے کہ جو عطا اللہ سستانی کے نزدیک مستحب ہے، اور اگر اس کو کوئی انجام دیتا ہے تو پھر ان کے بعد غسل کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو بھی کام وضو کے ساتھ انسان کرتا ہے وہ تمام کام کر سکتا ہے۔ غسل جمعہ کا وقت اذان صبح سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے، یعنی جو وقت نماز صبح کا ہے اسی کے بیچ میں آپ کو غسل کرنا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ظہر سے نزدیک کیا جائے تاکہ اسی سے نماز پڑھی جائے۔ اگر کوئی انسان پانی نہ ملنے کے ڈر سے جمعرات کو غسل کرنا چاہتا ہے تو غسل کر سکتا ہے کہ جمعے کو پانی نہیں ملے گا اور ہم ابھی غسل کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو قبل ظہر سے پہلے جمعے کے دن غسل نہیں کر سکتا ہے وہ ظہر کے بعد کر سکتا ہے، لیکن اس میں قضا اور ادا کی نیت نہیں کرے گا۔ شنبے کی رات میں یعنی جمعے کا دن پورا گزار لے، اور اب جو رات آئی ہے یہ شنبے کی رات ہے، یہ سنیچر کی رات ہے، اور اس رات میں اگر کوئی غسل کرنا چاہتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس میں قضا کی نیت نہ کرے، لیکن شنبے کو وہ قضا کی نیت سے بجا لا سکتا ہے۔ سنیچر کے روز اگر وہ جمعے کا غسل کر رہا ہے تو قضا کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اس غسل میں مستحب یہ ہے کہ جب آپ غسل کر رہے ہوں تو کہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وآل محمد وجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعا پڑھ سکتا ہے، یہ دعا پڑھنا مستحب ہے۔ دوسرے مرحلے میں ماہ رمضان کی پہلی 17ویں 19ویں 21ویں 23ویں 24ویں رات میں غسل کرنا
مستحب مانا ہے عطا اللہ سستانی نے، ان کے ذریعے سے اس بات کی تائید ہوئی ہے کہ یہ تمام روایتوں میں موجود ہیں اور معتبر مانے گئے ہیں۔ اس کے بعد عید الفطر اور عید قربان کے دن کا غسل ہے، اور اس غسل کا وقت اذان صبح سے غروب آفتاب تک ہے، اور بہتر ہے نماز عید سے پہلے کیا جائے۔ 10 اور 11 ماہ ذی الحجہ کی 8ویں اور 9ویں تاریخ کا غسل، اور بہتر ہے کہ 9ویں تاریخ کو ظہر کے نزدیک غسل کیا جائے۔ 12واں غسل اس شخص کا غسل جس نے اپنے بدن کے کسی حصے کو ایسی میت کے بدن سے مس کیا ہو جسے غسل دیا جا چکا ہو، تو یہ غسل بھی سستانی صاحب کے نزدیک مستحب مانا ہے، اور اس کو بتایا ہے کہ یہ معتبر روایتوں میں موجود ہے۔ 13واں غسل غسل احرام ہے۔ 14واں غسل احرام کیا مطلب؟ کہنے لگے جب انسان احرام باندھنے کے لیے جاتا ہے، حج کرنے کے لیے گیا، اور اب وہاں سے احرام اس نے باندھ کر مکے میں وارد ہوا، تو اس صورت میں جو غسل انجام دیتا ہے وہ غسل مستحب ہے، اور یہ غسل کرنا اس کے لیے ثواب کا حامل ہے۔ 14واں غسل حرم مکہ میں داخل ہونے کے لیے غسل۔ حرم مکہ میں داخل ہونا، دیکھیے مکہ کعبے کے اطراف میں کچھ کلومیٹر ایسا ایریا ہے کہ جو حرم کا ایریا کہا جاتا ہے۔ اگر ان میں کوئی انٹر ہونا چاہتا ہے اور غسل کر کے جاتا ہے تو یہ غسل اس کے لیے مستحب ہے اور ثواب کا حامل ہے۔ 15واں خود مکہ کے اندر اگر کوئی انسان داخل ہونا چاہتا ہے اور غسل کر کے داخل ہو تو یہ غسل کیا ہے؟ اس کے لیے مستحب ہے اور ثواب کا حامل ہے۔ 16واں خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے حوالے سے اگر کوئی غسل کرتا ہے تو یہ غسل بھی مستحب ہے، روایت میں وارد ہوا ہے، معتبر روایتوں میں آیا ہے، ثواب ضرور ملے گا۔ 18واں غسل ذبح اور نحر کے لیے جب انسان غسل کرتا ہے۔ ذبح اور نحر کے لیے یعنی کیا مطلب؟ جب انسان گیا ہے حج کرنے کے لیے اور وہاں پر ایک مرحلہ یہ ہے کہ قربانی کرنی ہوتی ہے، اور اس وقت قربانی کرنے سے پہلے اگر کوئی انسان غسل کرتا ہے تو یہ غسل بھی کیا ہے؟ مستحب قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حج کرنے انسان پہنچا اور اس نے دیکھیے جب بھی عمرہ انجام دیا جاتا ہے، جب بھی حج انجام دیا جاتا ہے تو ان میں کچھ اعمال ہیں۔ آخری عمل جہاں سے انسان حج سے باہر نکلتا ہے، احرام سے باہر نکلتا ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ وہ سر کا منڈانا یا یہ کہ اپنے سر کے بال کو چھوٹا کروانا، یہ دو عمل ہیں، تقصیر کہیے یا حلق کہیے۔ تو ان صورت میں جب بال مونڈنے کے لیے غسل کرتا ہے تو یہ غسل بھی کیا ہے؟ مستحب ہے۔ حرم مدینہ میں داخل ہونے کے لیے جو غسل ہے وہ بھی ثواب رکھتا ہے، مستحب ہے، روایت میں وارد ہوا ہے، اور معتبر روایتوں میں اس کو عطا اللہ سستانی صاحب نے بھی قبول کیا۔ مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے غسل، یہ بھی مستحب ہے۔ مسجد نبوی میں داخل ہونے کے لیے غسل، یہ بھی مستحب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مسجد نبوی میں داخل ہونے کے لیے غسل، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مطہر سے وداع ہونے کے لیے جو غسل کیا جاتا ہے وہ بھی مستحب ہے۔ دشمن کے ساتھ مباہلے کے لیے غسل، یہ بھی مستحب ہے۔ استخارہ کرنے کے لیے غسل کیا جائے، یہ بھی مستحب ہے۔ طلب باران اور بارش کے لیے اگر جو غسل کیا جائے تو یہ بھی مستحب ہے۔ قابل ذکر ہے کہ مذکورہ غسلوں کا مستحب ہونا معتبر ہے، اور سستانی صاحب نے دلیلوں کے ذریعے سے ان غسلوں کو ثابت کیا۔ البتہ فقہائے اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم نے بہت سے مقامات کو مستحب قرار دیا ہے، مستحب غسلوں کا جز قرار دیا ہے، جن میں سے بعض آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ماہ رمضان کی تمام طاق راتوں میں، فرد راتوں میں، جیسے 1، 3، اس طریقے سے 5، 7، 9، 11، 13، اس طریقے سے جو راتیں ہیں، ان راتوں میں غسل بعض فقہا نے کیا کیا ہے؟ اس کو معتبر مانا ہے، اور ان راتوں میں غسل کو ثواب کا حامل اور مستحب ٹھہرایا ہے۔
اور آخر کی 10 راتوں میں اگر کوئی غسل کرتا ہے تو بعض فقہا نے اس کو مستحب قرار دیا ہے، اور اس کی 23ویں رات کی آخری شب میں دوسرا غسل کرنا، دیکھیں سیستانی صاحب کے نزدیک مغرب سے پہلے ایک غسل کرنا 23ویں شب قدر کے حوالے سے اس نیت سے مستحب ہے، لیکن بعض فقہا نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص 23ویں شب کے مثلا اذان صبح سے پہلے اگر کوئی ایک اور غسل کرتا ہے تو یہ بھی مستحب ہے۔ بعض افراد نے 24 ذی الحجہ کے دن کا غسل مستحب مانا ہے، عید نوروز کے دن اور 15 شعبان اور 9 اور 17 ربیع الاول اور 25 ذی القعدہ کے دن کا غسل بھی مستحب مانا ہے۔ جو کہ مستی میں سویا ہو وہ اگر اٹھ کر غسل کرے تو وہ بھی مستحب مانا ہے۔ اس عورت کا غسل جس نے اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے خوشبو لگائی ہو، بعد میں اس نے غسل کیا ہو، یہ غسل کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اس شخص کا غسل جو کسی سولی چڑھے ہوئے انسان کو دیکھنے گیا ہو اور اس کو دیکھا ہو، لیکن اگر اتفاقاً یا مجبوری کی حالت میں اس پر نگاہ پڑ جائے یا مثلا گواہی دینے گیا ہو تو یہ غسل کیا ہے؟ مستحب نہیں ہے، وگرنہ مستحب ہے۔ معصومین علیہ السلام کی زیارت کے لیے غسل چاہے دور سے ہو یا نزدیک سے ہو، معصوم علیہ السلام کی زیارت کے معصومین علیہ السلام کی زیارت کے لیے غسل چاہے دور سے ہو چاہے نزدیک سے ہو اگر کرتا ہے کوئی انسان تو یہ بھی کیا ہے؟ مستحب ہے۔ البتہ یہ جو ہم نے بیان کیے یہ ان کا مستحب ہونا ثابت نہیں ہے، اور اگر کوئی اس کو انجام دینا چاہتا ہے تو رجا کی نیت سے، امید کی نیت سے کہ خداوند شاید اس میں ثواب عطا کر دے۔ انسان ان غسلوں کے ساتھ جن کا مستحب ہونا شرعاً ثابت ہے جو ابھی آپ کے سامنے بیان کیے ہیں سب سے پہلے مرحلے میں، اگر ان کو کوئی انجام دے اور اس کے بعد ایسا کوئی کام انجام دینا چاہے کہ جن میں وضو شرط ہے تو انجام دے سکتا ہے اور کوئی پریشانی نہیں، لیکن وہ صورتیں کہ جہاں پر ان کا غسل کا مستحب ہونا ثابت نہیں ہے وہاں پر غسل بھی کرے گا اور غسل کے بعد وضو بھی کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی پر کئی غسل مستحب ہوں اور سب کی نیت کر کے ایک غسل کر لے تو یہ ایک غسل ہی کافی ہے، مگر ایسے غسلوں میں سے ہو جو کسی کام کے سبب جو مکلف نے انجام دیا ہے اس کے لیے مستحب ہوا ہو، مثلا اس کا غسل جس نے اپنے بدن کے کسی حصے کو ایسی میت سے جس کو غسل دیا جا چکا ہے مس کیا ہو۔ اس طرح کے غسلوں میں احتیاط واجب یہ ہے کہ چند مختلف سبب کے لیے ایک غسل پر اکتفا نہ کریں، ہر غسل کے لیے الگ الگ انجام۔ ان غسلوں میں مستحب غسل بھی جیسے واجب غسل انجام دیے جاتے تھے بالکل بیان ہی ویسے ہی کرنا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ 2 حصے بھی اس کے بن جائیں گے، یا غسل ترتیبی کیا جائے گا یا ارتماسی کیا جائے گا۔ غسل ترتیبی یعنی پہلے سر و گردن دھوئیے، پھر دایاں حصہ، پھر بایاں حصہ، اس طریقے سے، یا ایک ارتماسی کیجئے، ارتماسی بھی 2 طریقے سے، یا نیت کر کے آپ فوراً ایک بارگی پانی میں اتر جائیے، پانی میں کود جائیے اور پورا بدن ایک بار میں آپ ڈبو لیجئے، اس طریقے سے ہو جائے گا، یا تدریجی طور پر دھیرے دھیرے کر کے آپ پانی میں ڈوب رہے ہیں تو یہ بھی کیا ہے؟ ایک طریقہ ہے ارتماسی کا۔ بس آج کی گفتگو یہیں تک ہو، انشاءاللہ کل اسی وقت اسی چینل کے ذریعے سے پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔